اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک پاکستان میں شکر ادا کیا جا رہا ہے، قوم خوش ہے، جشن منا رہی ہے، اور ایک نظر آ رہی ہے بہت طویل عرصے کے بعد ایسا ہے کہ پاکستان ایک تمام دنیا میں ایک فاتح بن کے ابھرا ہے اور لوگوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی کہ یہ سیز فائر، جس کے بارے میں جے شنکر نے کہا کہ جی ہم نے تو پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم تھوڑی سی جگہوں پہ کریں، تو جے شنکر پہ بھی شک شروع ہو گیا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی، اور ششی تھرور شاید آ رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نیوٹرل جگہ پہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن وہاں پر جو بھارت میں اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم مودی غائب ہیں، وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاز ہے، یہ آپریشن سندور کا پاز ہے، اور آگے جو ہے مزید ہم جو ہیں وہ کیا کریں گے یہ ابھی ان کو بھی نہیں پتا، وہ کچھ کریں گے۔ لیکن میرے ساتھ آج میں نے پھر تکلیف دی کہ جو کچھ ان دنوں میں ہوا، پچھلے چند دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، اور اب آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو منظرنامہ بن رہا ہے، کیونکہ یہ پورا ہفتہ اس لحاظ سے بہت اہم رہا کہ جو یوکرین کا معاملہ زیلنسکی کا ہوا، پھر ٹرمپ جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر گئے، انڈیا کو بار بار جیسے وہ ایک ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے صبح دوپہر شام دوائی آپ استعمال کریں، تو 3 دفعہ ٹرمپ نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس نے مودی کو ذلیل ذلول کرنا ہے۔ اچھا، مشاہد حسین سید صاحب کو میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مشاہد صاحب آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، اٹس اے پلیجر، اور پوری قوم کو مبارک ہو، اور خاص یہ ہم سیلیبریٹ کر چکے ہیں لاسٹ ویک۔ اچھا مشاہد، لیکن اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا درمیان میں، وزیر اعظم مودی نکل نہیں رہے، وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ مطلب چپ کا روزہ ہے، غائب ہو گئے، تحلیل ہو گئے، بخارات بن کے اڑ گئے گرمی میں، مطلب کیا ہوا ہے مودی کے ہفتہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہفتہ بہت بھاری رہا۔ وہ کہتے ہیں ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، ان جیو پالیٹکس اٹس اے ویری لانگ ٹائم۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں لانگ ٹائم؟ ایک ہیٹرک آف شکست ہوئی ہے مودی کی اور ہندوستان کی، ہیٹرک۔ نمبر 1 فوجی شکست پاکستان سے، ٹھیک ہے، اور بڑی ڈیسائسو ہے۔ آج میں سن رہا تھا وہ یشونت سنہا صاحب جو بی جے پی کے سابق وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان وانا ڈیسائسو وکٹری انڈین ٹیلی ویژن پر۔ پھر ایک ہمسایہ، چھوٹا ہمسایہ جو بڑا ہمسایہ ہے، عوامی جمہوریہ چین، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا جو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اروناچل پردیش، جس کو وہ پہلے ساؤتھ تبت کہتے تھے، جنوبی تبت، اس کا نام انہوں نے باضابطہ اپنے میپس میں چینج کر دیا ہے، زنگنان، کہ یہ چین کا حصہ ہے جو فی الوقت ہندوستان نے قبضہ کیا ہے، اور اس میں 27 مقامات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، چیئرمین ماؤ کا جو، ہاں بالکل، وہ چائنیز کے نام دے دیے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو وہ کلیئر ہو گیا، ساڈا حصہ پورا کلیئر ہو گیا کہ وہ مطلب اب یہ ڈسپیوٹ چلے گا۔ اور چائنا کا ریڈ لائن از ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اور مجھے خوشی ہے پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جس نے چائنا کے موقف کی تائید کر دی ہے ہم نے، کہ چائنا کی سالمیت، چائنا کی ٹیریٹوری۔ اور تیسرا جناب آپ کے ہمارے دوست جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے تو پھر وہ میاں داد والا چھکا مار دیا نا۔ اس نے جو کہا کہ پاکستانیز آر بریلینٹ پیپل، دیو گاٹ انکریڈیبل پروڈکٹس، اور اس نے تو ہر جگہ جا کے، اور اس نے برابری کا مقام دیا پاکستان اور ہندوستان کو، اور تعریف پاکستانیوں کی پاکستان کی، اور پھر کشمیر ایشو بھی زندہ کیا، اور سب سے بڑی جو کہتے ہیں کاری ضرب لگائی، اس نے ٹم کک کو بلایا، چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ایپل، اتنی بڑی۔ میں کہا تم کیا کر رہے ہو ٹم؟ تم انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہو، انہوں تو جا رہے ہو، چھوڑو اس کو، کم ٹو یو ایس، کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہ کرو تم۔ اگر یہ اس نے امریکن پریزیڈنٹ ٹاپ سی ای او کو کہہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ ہندوستان میں نہ کرو، اس نے کہا ان کے ٹیرفس ہیں، یہ ہے وہ ہے مسئلہ۔ مجھے ایسے جب اس نے یہ بات کی نا کہ آئی فون، تو مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ نہ کہے کہ اب انڈیا گئے تو آئی ہٹا دوں گا، میں خالی فون رکھ دوں گا، میں آئی ہٹا دوں گا کہ دوبارہ وہاں گئے تو۔ یہ دیکھیں، یہ متواتر اس ایک سے لے کے دوسری تیسری، دس از اے شاک
اٹس اے بلو. نہیں اچھا میں اور لوگوں نے میں پڑھ رہا تھا ان کا کہ جب انہوں نے پاکستان کی بات کی اتنی تعریف, اور تعریف ایک دفعہ نہیں کی, 2 دفعہ نہیں کی, 3 دفعہ 4 دفعہ, تو کہتے ہیں پیپل ور اسپیچلیس, دے ور شاکڈ. مجھے یہ بتائیں, ہاں یہ کوئی چھنے کاکے تو نہیں ہے نا, یہ 2014 سے یعنی 2014 اوباما دور سے جی, ایک حکومت 2014 سے 2025 میں وہی وزیر خارجہ, یا تو نا تبدیل پاکستان میں جیسے ہوتا ہے گورنمنٹ تبدیل ہو جاتی ہیں, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, جے شنکر, یہی 4 کا ٹولہ, وہی چہرے جو ہیں. ہاں بڑے گینگ آف 4, گینگ آف 5, چہروں سے لگتا ہے کہ وہ بغض ہے, بڑا نفرت ہے پاکستان کی. تو یہ یعنی ساری دنیا کو تقریباً گھوم پھر کے کوئی دنیا کا چپا تو نہیں چھوڑا ہوگا جے شنکر نے. جب ایک کرائسس آتا ہے تو اسرائیل بھی یعنی ادھر سے نتنیاہو بھی بیان نہیں دیتا, اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ڈرون فارغ ہو گئے. تو یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مودی اسی طرح سے اندر بند مطلب پردے میں چھپا رہے گا, مودی یا باہر نکلے گا بندہ؟ یہ جو ہوتے ہیں نا جو انتہا پسند لوگ, میں پھر کہتا ہوں بلی کیا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تکبر کے ساتھ میرا سائز بڑا ہے, یا میرے پاس شاید اسلحہ زیادہ ہے, یا پیسہ زیادہ ہے, میں اس تکبر میں آ کے, اس ذہن میں آ کے میں دباؤ ڈال دوں گا. جب وہ فیل ہوتا ہے نا تو وہ بیسکلی تو کاورڈ ہے, بزدل ہے, وہ کلیپس کر جاتا ہے. مجھے یاد ہے 1998 وہ بھی پاکستان کا فائنسٹ آتا, نیوکلیئر ٹیسٹ. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, میں وزیر اطلاعات تھا, اینڈ آئی واز دا چیف اسپوکس مین. تو جب انہوں نے انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو انڈین کا ایٹیچیوڈ فوراً چینج ہو گیا پاکستان کی طرف سے. بلکہ اڈوانی نے تو بیان دے دیا تھا 19 مئی کو غالباً کہ the geostrategic environment has changed and Pakistan should review its Kashmir policy. یعنی کہ انڈیا کی نیوکلیئر بومب کو اس نے پاکستان کے کشمیر پالیسی کہا کہ تم ختم کرو, اتنا تکبر آ گیا. تو فیصلہ تو ہم نے کر لیا تھا. میاں صاحب نے 16 مئی کو سب سے پہلے تو میں نے یہ مشورہ دیا تھا اور کہا کہ یس, تو 16 مئی کو انہوں نے دونوں سائنٹسٹ کو بلا لیا, ڈاکٹر اشفاق, سمر مبارک بند اور ریکیو خان وغیرہ. انہوں نے کہا کہ تیاری کر لو. انہوں نے کہا ہمیں 10 دن چاہیے. 16 مئی کو گو ہیڈ چلا گیا تھا, تو 12 دن لگے. تو میں نے اپنے ٹیم کو کہا ہوا تھا, میں نے ISI کو بھی کہا, اپنی ہائی کمیشن کو بھی کہا کہ آپ مانیٹر کریں جب ہم کریں گے دھماکے, ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. بڑا وہ تھے جوش و جذبے میں 11 مئی کے بعد. 28 مئی کو جب ہم نے کیا نا, ڈاکٹر صاحب دے جسٹ آلموسٹ کلیپس, پارلیمنٹ سیشن سسپینڈڈ, کمیٹی میٹنگ کھول گئی, منہ گر گئے ان کے, فیسز ٹرن یلو, پیل, کہ ہوا کیا, شوک. تو آئی واز سرپرائز کہ میں کہا اتنا ری ایکشن ہمارے بم بنانے کے بعد. جب واجپئی صاحب پاکستان آئے تو ان کا ایک ایڈوائزر تھا, وہ میرا اچھا دوست بھی تھا. میں نے پوچھا, میں کہا تمہیں کیا ہوا تھا, اس کا ری ایکشن دیکھو. اس نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ پاکستانیز آر بلفنگ, ان کے پاس بم نہیں ہے. یا دوسرا ہمارا ویو تھا کہ پاکستان امریکہ کے آشیرواد کے بغیر یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو ان کی جو اسیسمنٹ ہے نا پاکستان کے بارے میں, مودی کی بھی میسو مس کیلکولیشن ہوئی ہے, یہ ان کے ذہن میں ہے. دس ہندوتوا کراؤڈ جو ہے, میں تھوڑا سا مجھے ایک بات جو میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا ایک بات کو, اور یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں نا, کوئی پورا بنگلہ دیش, حسینہ واجد کا بنگلہ دیش تو جو ان کا انٹیلیجنس سروسز کا تاریخ آگے نہیں بڑھ سکتی اگر مس کیلکولیشن نہ ہو. نہیں, ان کو افغانستان ان کا پورا ٹھکانہ بیٹھا ہوا بنا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جولائی 1978 ایرانی انقلاب سے 6 ماہ پہلے CIA نے رپورٹ دی کارٹر کو کہ ایران از نائدر ان اے ریولوشنری نور ان اے پری ریولوشنری سچویشن, کچھ نہیں ہونے والا, شاہ قائم رہے گا. یہ جولائی, اور 50,000 امریکن تھے ایران میں اس وقت, CIA کا سب سے بڑا اڈا, موساد کا سب سے بڑا اڈا, اور کہہ رہے ہیں کہ ایران میں کچھ ایسی کوئی بات نہیں, کچھ چند ملا ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار, ہٹلر نے کامیابی سے پورا یورپ کانکر کر لیا. غلطی کیا کی ہے, سوویت یونین جون 41 میں حملہ کیا, آپریشن باربروسا, اور اس نے کہا نہیں میں نے اسٹالن گراڈ جانا ہے, کیونکہ اسٹالن گراڈ اسٹالن کے نام پر ہے, اس کی بےزتی کرنی. حالانکہ اس کا فوجی اہمیت نہیں تھی,
لینن گراڈ کو لینا ہے. لینن گراڈ اس لیے کہ وہ سمبل ہے, لینن فاؤنڈر تھا سوویٹ اسٹیٹ کا, وہاں پھنس گیا. That was یہ مس کیلکولیشن نہ ہو ڈاکٹر صاحب تو تاریخ آگے کیسے موو کریں گے. نہیں اچھا اب یہ نہیں پتا کہ جی دوکلام سے چائنا نے جانا ہے نہیں جانا. چائنا ادھر بیٹھا رہا اور آ گیا اور یہ مودی صاحب جھولا جھول رہے تھے, آپ کو پتا نا جھولا باغوں میں جھولے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ افغانستان پہ پھر کوارڈ کہیں ختم ہو گیا, مر گیا, ڈوب گیا. وہ تو جاپان نے بات ہی نہیں کی کہ بھائی جاپان کو کوارڈ ہے. وہ تو امریکہ نے خود جو سینٹر پیس تھا سو کالڈ انڈو پیسیفک کا ہندوستان, اس کو خود ہی فارغ کر دیا. پاکستان کی تعریف کا مطلب ہے یو آر آؤٹ آف دا ایکویشن. ان کو تو بنیادی ایشو تو پاکستان تھا نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, چائنا ہیوملیٹ کر رہا ہے ٹرمپ پبلکلی. چائنا ایک بہانہ ہے, پاکستان ایکچوئل نشانہ ہے ہندوستان کا. بی ویری کلیئر آن دیٹ. تو وہ تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے, پبلکلی کر رہا ہے. کیونکہ وہ مودی کے بارے, مودی وہ بندہ ہے جیسے سب سے پہلے کہا تھا کہ اب کی بار وہ سرکار آئے گی 400 نہیں, اور نہیں اس کے بارے میں بھی کہا تھا نا کہ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا الیکشن, سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد پنڈت دعائیں مانگ رہے تھے, لیکن اس کے بعد جب وہ ہارا الیکشن یا الیکشن جیسے بھی ہوا تو اس نے جا کے بائیڈن کے پاس پہنچ گیا. ٹرمپ نے جو لوگوں نے بائیڈن کا ساتھ دیا نا اس کو معاف نہیں کیا. وی ور نیور ان دی گڈ بکس آف بائیڈن. نیتن یاہو کو کیوں پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اس نے ٹویٹ کیا کی تھی جیفری سیکس نے, آپ کو یاد ہے, بڑی اسٹرانگ ٹویٹ تھی کہ نیتن یاہو از اے ڈیپ ڈارک سن آف اے بچ, اینڈ اس نے ریپیٹ کیا تھا. اور اب بھی اس نے کہا کہ یہ وائلنٹ ٹھگز ہیں اسرائیلیز. ہی ریڈ دا ورڈ وائلنٹ ٹھگز. یہ لینگویج ٹرمپ استعمال کر رہا ہے. وہ اس کی بات میں نکلتی, انہوں نے کہا تم لے کے میرے دشمن سے مل گئے تھے بائیڈن سے, اور تم نے ان کو مبارکباد جا کے دی جھوٹے جعلی الیکشن کی. وہ تو اس نے معاف نہیں کیا. مجھے اب یہ بتائیں, میں پھر اس سوال پہ دوبارہ آتا ہوں, مودی یہ مودی ہے یا انڈیا ہے؟ دیکھیں جی, اب کچھ دیر تک 10 سال میں تو انفارچونیٹلی مودی ریپرزینٹ دا اگلی فیس آف انڈیا. اگلی فیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ان کی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا. اگلی سے میری مراد ہندوتوا ہے, اگلی سے میری مراد نفرت کی سیاست ہے, ہیٹرڈ ہے, اور جو جینوسائیڈ ہے, چاہے کشمیریوں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو یا مسیح برادری کا ہو یا سکھوں کا ہو, جو خالصتان تحریک ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ اگلی فیز تھا. تو ان کی نوجوان نسل نے یہی دیکھ کے اسکولوں میں بچوں نے اور جو جوان ہوئے اسی نفرت میں ارندھوتی رائے نے کیا لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں, ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ. RSS ریاست ہے, سینٹر آف گریوٹی ہندوتوا تھا. پہلے سینٹر آف گریوٹی انڈیا کا کیا تھا؟ نیرووین سیکولرزم, انکلوسیو, جو بھی تھا نام نہاد ہی کہی, لیکن چلو دکھاوا کے کم سے کم وہ بات تو کرتے تھے. اب سینٹر آف گریوٹی از ہندوتوا. وہ ایک بالکل جو ہے نا ایکسکلوژن آف ایوری ایلس. یہ جو دن روز ایک نئی خبر آتی ہے اور نئی تفصیل آتی ہے, یہ ابھی تک ڈینائل موڈ میں ہے کہ پاکستان نے ان کو پوری طرح پھینٹا مارا ہے؟ نہیں, ڈینائل موڈ میں نہیں ہے, ان کو سب پتہ ہے, سب پتہ ہے. ان کے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے, لوگوں کو نہیں پتا تھا. اچھا, لوگوں کو بیوقوف بنایا, جھوٹ بولا. میڈیا کو سمجھ آ گئی ہے. وہ کیا رو رہا تھا ارناب گوسوامی, وہ رونا دھونا اتنا, وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ ایکچولی فرانس کو گالیاں دے رہے ہیں, ہمیں وہ نہیں دیا, انہوں نے کوڈ نہیں دیا, ان وقت پہ کوڈ نہیں دیا رافیل والوں نے, اور یہ نہیں دیا. تو اصل میں غصہ تو پاکستان سے ہے نا. وہ کہتے ہیں ڈگیا کھوتی تو غصہ کم آتے. مجھے آپ سے یہ بات بتائیں, تو بھارت اب 1.4 بلین لوگوں کا ملک ہے, اور وہ ایک مطلب ہیڈ لیس چکن, مطلب اس میں وہ چکن نیک پہ بھی آؤں گا, یہ تو ہیڈ لیس چکن ہے نا. مطلب کیسے, مطلب اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب, جب میں نے کہا تھا کہ یہ 1962 کے بعد انڈیا کی سب سے بڑی فوجی, سفارتی, سیاسی, میڈیا شکست ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے 62 کی جنگ میں چائنا کے خلاف نہرو کی جو ہوئی تھی, اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ آف نہرو. نہرو کا جو سارا امیج خراب ہو گیا. نہرو نے منتیں کیا کینیڈی سے کہ مجھے اسلحہ بھیجو, نان الائنمنٹ, جس کے لیے پاکستان کو ہمیشہ وہ گالی دیتے تھے کہ پاکستان تو امریکہ کا پٹھو ہے, اسلحہ لے رہے ہیں امریکہ سے. وہی کام ہندوستان نے کیا. لیٹر لکھا اس نے, وہ جو لیٹر ہے اکتوبر 62 والا پڑھنے والا ہے, منت تو کہ ہمیں بچائیں بیسکلی. اور پھر دھوکہ دیا پاکستان کو بھی, کشمیر ٹاک شروع کرائے بھٹو, سوارن سنگھ, اور وہ کشمیر پہ وعدہ خلافی کی.
اس کے بعد نہرو نیور ریکورڈ, اور مئی 64 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پولیٹیکلی تو ڈیتھ اس دن ہو گئی تھی جب چائنا سے جنگ ہارا تھا. مودی کا بھی یہ ہوا ہے, پولیٹیکل مودی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اٹس دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا مودی ایرا. میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد کون آئے گا, وہ جو ایک بندہ ہے یوگی آدتیہ ناتھ اس کا نام آ رہا ہے, لیکن جو مودی کا سارا بنا ہوا تھا, یہ پورا بنایا ہوا کہ لبادہ اوڑا ہوا تھا, شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا. اس کو ہندوتوا میں کیسے لیتے ہیں جنگ ہارنے کو؟ مطلب بہت ایک خوفناک. ان کو زیادہ تکلیف ہے کہ پاکستانیوں سے ہارے ہیں, مسلمانوں سے ہارے ہیں. ان کو وہ یاد اب آ رہا ہے سومناتھ, ان کو یاد نہیں, ان کے ذہن میں یہ ہے ہندوتوا. وہ تو وہ مانتے نہیں بھی 1000 سال نہیں, وہ تو 8000 سال کی کیوں بات کرتے ہیں, بیکاز ان کے ذہن میں وہی ہے نا. سو دیٹ از دا تھنگ. ویسے بائی دا وے سومناتھ کی یہ 1000 اینیورسری بھی ہے صاحب. تو وہ خیر دا پوائنٹ ہے, کام کمپلیٹ کر کے نہیں آیا تھا میں. واٹ آئی ایم سیئنگ, یہ ان کے اٹس ان دیئر ڈی این اے. جیسے کروسیڈز جو ہیں کرسچینٹی کے ڈی این اے میں رہے ہیں کئی 100 سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا تو 1920 میں جو جنرل گیرو گیا فرانس کا ادھر ڈماسکس, اس نے کیا کہا, پہلا کام کیا کیا, اس نے کہا میں صلاح الدین ایوبی کی قبر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ آپ نے فتح ختم ہو گیا خلافت عثمانیہ, فرینچ جنرل تھا. میں نے کہا, اس نے کیا اناؤنس کیا, او سیلاڈین وی ہیو کم بیک, اے صلاح الدین ایوبی ہم واپس آ گئے ہیں. 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا یروشلم. تو اس کے بعد 1187 ان کو وہ یاد تھا 800 سال, مطلب وہ بھولے نہیں. تاریخ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم کہتے ہیں نا پیوٹن دیکھیں نا, کرائمیا, یہ سارے نہیں, ان کا یہ ہمارا حصہ ہے. اٹ از پارٹ آف دیٹ. سو جو ہم کہتے ہیں تاریخ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, بھول جائیں آگے چلو جی مٹی پاؤ. یہ ہسٹری کو مٹی نہیں پا سکتے آپ, اور ہسٹری کا جو تعلق ہے آپ کے دل و دماغ سے ہوتا ہے. اب آئے آپ ذرا پاکستان کی ہم بات کریں نا. یہ آپ نے پچھلی گفتگو ہماری ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے پاکستان ایگزیکٹلی مطلب ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جائے گا. اب جو اس کی تفصیلیں آتی جا رہی سامنے دنیا بھر کے میڈیا میں اور ہر جگہ کہ جی ان کے مطلب ہے کہ انہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا تھا, بندر گئے بھی, ادھر جاتا ہمارے اسٹوڈیو میں بھی. اچھا یہاں کے پڑوس میں ایک جگہ ہے, وہاں سے انہوں نے ریڈیشن, ایٹامک ریڈیشن نکال دیا, پتہ نہیں کیا خدا. اچھا وہ خواہش تو ہے ان کی, لیکن نہیں, مقصد ہے کہ وہ ساری باتیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان آرمی سے, آرمی چیف سے, کہ وہ اس وقت 2-3 چیزیں تھیں. کیا ہوا ہے جو جے شنکر نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا کہ جی ہم تھوڑا سا کریں گے اور آپ اس کے بعد بس رک جائیے. میرے خیال میں ان کے ذہن میں ابھی تک بنیادی جو تصور تھا پلوامہ تھا. پلوامہ میں ہمارا جو ملٹری ہائی کمانڈ تھا وہ کمزور تھا, وہ خوف زدہ تھا. ناٹ ایوری باڈی, اور ایئر چیف بڑا مجاہد انور خان نے کمال کر دیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھا کہ تجارت, آلو پیاز تجارت کی بات کریں, مودی جی کو دعوت دیں, مودی جی سے بات کریں, کرکٹ بھی کھیلیں, سب کریں, سب کچھ کریں. وہ اپیزمنٹ کی پالیسی تھی بیسکلی, اور اس کی بنیاد ایک خوف بھی تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ کہتے تھے کہ ان کی اپیزمنٹ کریں, اسرائیل کو تسلیم کریں, سارا ایک پیکج تھا. اور وہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, جنگیں جو ہوتی ہیں وہ جیتی اور ہاری جاتے ہیں زمین سے پہلے ذہن میں, فیئر. اب قائد اعظم ہیڈ نو آرمی, ہی ہیڈ نو ایٹم بوم, ہی ہیڈ نو اسٹیبلشمنٹ, لیکن وہ ذہن میں کلیئر تھا کہ آئی ول ون, کہ the word impossible is not in my dictionary, یہ ممکن ہی پاسبل ہے. اور فیلئر, the word failure میری ڈکشنری میں, ناکامی تو ہے ہی نہیں میری ڈکشنری میں. اب بدر کو دیکھیں نا, 313,000 بالکل. اور وہ جو کشتیاں جلائی گئی طارق بن زیاد اور سارا تو دیٹ از دا مائنڈ میں ہوتا ہے سارا. تو وہ جو اس وقت آپ کی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پلیس آن ریکارڈ دا کریڈٹ وچ شوڈ گو, آپ کی ملٹری ہائی کمانڈ لیڈ بائی جنرل سید عاصم منیر اینڈ ایئر فورس جو ماڈرنائزیشن کی ہے, ایئر چیف مارشل ظہیر بابر, ظہیر الدین بابر سیدھو ظہیر. تو وہ آپ دیکھیں, ایک تو آؤٹ اسٹینڈنگ کوآرڈینیشن, آؤٹ اسٹینڈنگ کلیئرٹی اینڈ ایبسولوٹ کریج. کوآرڈینیشن بھی, کلیئرٹی بھی, کریج بھی, اور پرفیکٹ پلاننگ, پرفیکٹ ایکسیکیوشن. ایکسٹرا کیا ہوا
یہ جنگیں صرف وہ نہیں ہوئی ہوا میں دو ٹیکنالوجیز کی. یہ ہمارے اسکلفل پائلٹس بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, برلینٹ پائلٹس ہیں ماشاء اللہ, وی آر پراؤڈ آف دیم, جو نائٹ فائٹنگ میں, نائٹ کامبیٹ میں دے ٹاپ کلاس, ورلڈ کلاس. جو ہم نے ایکسل کیا الیکٹرانکس وارفیئر, اور اس میں ایک اور بتا دوں, سائبر وارفیئر میں انڈیجنسلی ڈیولپ ہم نے کی وہ کیپیبلٹی, خود بنائی اور خود ڈپلوائے بھی کی اور پھر خود استعمال کی گئی. یہ بڑی بات تھی جو آپ کو سائبر کا, انڈیا واز پیرالائزڈ آن دیٹ ڈے. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پلوامہ میں, اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہم وہ جو ڈاگ فائٹ کہتے ہیں اس میں بھی ہم آگے ہیں اور شوٹنگ ڈاؤن میں بھی آگے ہیں, مطلب گرانے میں بھی آگے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو انہوں نے اس کو بارڈر کراس کیا تھا نا, اس دفعہ تو بارڈر نہیں کراس ہوا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا وہ ابھینندن تو پاکستان ٹیریٹری میں گرا تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک تو یہ ہے کہ وی شاٹ ڈاؤن, تو شاٹ ڈاؤن میں بھی ہم وہ اس دفعہ ہو گیا, اور پہلے وہ ڈاگ فائٹ تھا. اچھا, ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ پچھلی دفعہ پلوامہ میں امریکن ٹیکنالوجی تھی, F-16 پائلٹس وہی تھے. اس دفعہ چائنیز ٹیکنالوجی تھی, J-10C بیسکلی اینڈ JF-17 تھرڈ, وہ پائلٹس وہی تھے. تو کہتے ہیں نا, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن, مین بیہائنڈ دا مشین. تو اصل میں ہے ٹیکنالوجی تو مختلف تھی دونوں دفعہ, اور ہم نے ڈیفیٹ کیا کیا, S-400 کو بھی صاف کیا, رشین ٹیکنالوجی, رافائل فرینچ ٹیکنالوجی, اور ہیروپ میزائلز اسرائیلی ٹیکنالوجی. تو یہ تو آپ نے کئی ممالک ون گو. آج ختم ہو رہی ہے وہ ایک چیز, دوبارہ آگے بڑھ جائے گی آگے یقیناً. یعنی وہ 18 تاریخ تو تھا نا DJMOs, اب دوبارہ بات کریں گے. نہیں, وہ تو آگے ہو جائے گی. دیکھیں نا, اس کا گارنٹور ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, اور یہ ہندوستان کے ایما پر ہوا ہے. ہندوستان کی ایک عادت ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. یہ تو وہ جھوٹ بول کے ذلیل ہو رہے ہیں, فوراً ہی جواب آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر میں ہالی ووڈ کا پروڈیوسر ہوتا تو I would have made a movie 16 hours that changed South Asia. 16 گھنٹے. پہلا راؤنڈ 1 1 گھنٹہ, جس میں 5 جہاز گرائے گئے, 6 جہاز گرائے گئے فرسٹ راؤنڈ میں, اور سیکنڈ راؤنڈ 10 کا جو شروع ہوا, 2-2:30 بجے شروع ہوا تھا اور شام کو 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اور اس کو تو ایئر فورس وانٹڈ ٹو کنٹینیو کہ اور پینٹی لگائیں, لیکن وہ ٹیلی فون کالز آ رہے تھے, مارکو روبیو, یہ ہم فل اس میں تھے کہ اس کو اور پھینٹا, کوئی اس میں یہ تھا ہی نہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی, زیادہ جہاز آگے تھے. 72 جہاز ان کے آئے اور 40 ہمارے تھے, تو اتنی بڑی فارمیشن, کوئی 114 جہازوں کی 72 versus 42, مطلب ہے ایسی تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس اسکیل کی نہیں ہوئی کانفلکٹ. مجھے پھر وہی سوال, مودی کا کیا بنے گا, اور انڈیا جو ہے وہ انڈیا اسٹل ان اے شاک اینڈ دے ڈونٹ نو واٹ ہٹ دیم. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا. اب وہ بلیم گیم شروع ہوگی کہ مودی نے کیا, دیکھنا جے شنکر کو تو گالی پڑ رہی ہے کہ تم نے یہ کہا تھا, فلانا نے یہ کہا تھا. اب انڈیا کو ضرورت پڑی ہے 7 بڑے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں, 7 ڈیلیگیشنز. میں لسٹ دیکھ رہا تھا, ہر ملک 7 میگنیفیشنٹ, اور اس میں ہر ایک کو ڈالا ہوا ہے. نہیں, وہ عجیب گمنام ہے, ششی تھروڑ کے علاوہ ان کو ششی تھروڑ ویسے صاحب بھی آیا, ویسے نہیں, لیکن کہ وہ سارا وقف کا, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا ہو رہا ہے, مطلب کیا عجیب و غریب. وہ ان کا جو مجبوری ہے, تو لیکن دیکھو ان کو ضرورت پیش آئی کہ اپنا پہلی دفعہ انڈیا کو اپنا نیریٹو پیش کرنے کی ضرورت پڑی. پہلے تو وہ ڈومینیٹ کرتے تھے نیریٹو. ایک منٹ, یہاں ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ ہوئی تھی درمیان میں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی, ان کے جلسے میں جو بات ہوئی تھی کہ ہم دہلی جو نماز جمعہ دہلی میں تھا, وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جو دیوبند ہے, مطلب 20 کروڑ جو مسلمان ہیں وہاں پہ. دیکھیں نا, پاکستان کی آپ آبادی دیکھیں مسلمانوں کی, تو ہماری 24 کروڑ, یہاں پہ 24 کروڑ کی آبادی 25 ہو گئی ہے. تو 20 کروڑ پلس مسلمان, یعنی کئی بہت سارے جو اسلامی ملک ہیں, یہ عرب ممالک, ان سے زیادہ تھرڈ لارجسٹ ہو گیا نا جی. کئی مسلمان ملک تو وہاں پہ موجود ہیں بھارت کے اندر, خود آبادی کے لحاظ سے. تو بات یہ ہے کہ وہ ان سے بھی ڈرے ہوئے نہیں. ایک اور خالصتان, وہ ایک کیمپین شروع ہو گیا سکھوں کے انٹلیکچوئلس کے خلاف کہ آپ نے اس دوران موقع پر پاکستان کے خلاف بیانات نہیں دیے. آپ کو پتہ ہے جو ہندوتوا کراؤڈ ہے وہ کہہ رہا ہے فلانا نہیں بولا, فلانا نہیں بات نہیں کی, یہ خاموش رہے ہیں.
حالانکہ اتنی یہ بھارت کی ماتا کی بات تھی، یہ تھی مدر لینڈ کی بات تھی، وہ یہ بھی کرٹیسزم ہو رہی ہے. خالصتان نہیں، میں پیچھے تو ہم نے بات کی تھی بہت ساری تحریکوں کی، لیکن اس میں یہاں پر بات یہ ہے کہ کین مودی، اچھا ایک انہوں نے اور بات جو درمیان میں ہوئی، انہوں نے کہا پاز ہے، اب انڈیا کیا جنگ کرے گا؟ جنگ کی نہ کیپیسٹی ہے نہ ہمت ہے، اتنی مار کے بعد گند کرے گا، بی ویری کلیئر، گند کرے گا اور کافی گند کرے گا. جو میں کہتا ہوں نا انڈیا کی 3D اسٹریٹجی ہے، ڈیمنائز پاکستان، پاکستان کو بدنام کرو، ڈیمیج پاکستان، پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. فاٹف پہنچیں گے، IMF پہنچ گئے تھے. ڈی اسٹیبلائز پاکستان، عدم استحکام کرو، وہ دہشت گردی پھیلاؤ را کے ذریعے جو ریاستی دہشت گرد ہے. آپ دیکھیں نا، ڈیمنائز، ڈیمیج، ڈی اسٹیبلائز یہ ہے. بلکہ ہمیں تو یہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستان ایک ریاستی دہشت گردی کے علاوہ ایک اور بڑی نئی بات آئی ہے کہ ایک ایسی ریاست جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جس کی حکومت مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر ہے. اٹس اے تھریٹ ٹو ورلڈ پیس. یہ تو ہم کیس پار لے کے جائیں جی. اچھا درمیان میں یہ افغانستان کے ساتھ وہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ تھوڑا ہے آپ کو آئیڈیا؟ کہ بھئی حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، کہ پاکستان کے مسئلہ ہے کابل کے ساتھ، ہم جا کود پڑیں اور ان کو کہیں جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. بچپنا ہے. لیکن یہ جو ایریا کل اور پرسوں کدھر ہوں گے ان کے وزیر خارجہ؟ ابھی کدھر ہیں؟ تہران میں ہے نا. تہران. اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ یہ افغانستان کے متقی صاحب جو ہیں ابھی تہران میں ہے نا. نیکسٹ اسٹاپ کیا ہے ان کا؟ بیجنگ. ان کو پتہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ کا ہے، اور بیجنگ میں ہمارے وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان سے بھی، ان کی بھی ذرا مزاج پرسی ہو رہی ہوگی اس وقت. اچھا ٹرکی میں بھی کچھ، ٹرکی میں there are discussions on Afghanistan ان ٹرکی بٹوین اس میں ایک طرف وہ اپنا یہ بیٹھے ہوئے ہیں چائنا اور ایک طرف ٹرکی. نو افغانستان ڈسکسنگ افغانستان. ہاں لیکن ڈسکسنگ ٹرکی اس لیے کہ ٹرکی از این امپورٹنٹ پلیئر. ملا جو جنرل دوستم ہے وہ تو استنبول رہتا ہے نا، اور وہ جو ازبیک ہیں سارے ہیں، ٹرکی کھل کے ساتھ آئے، ٹرکی کھل کے ساتھ ہمارے. اور مزے کی بات ہے وہ دو لوگ جو بات کر رہے ہیں دونوں ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں، چائنا اینڈ ٹرکی. تو ہم دیکھیں نا، چائنا، ٹرکی، ایران، افغانستان، پاکستان، چائنا، کنیکٹ دی ڈاٹس. چائنا اینڈ ٹرکی آر ڈسکسنگ افغانستان وداؤٹ دیئر ریپرزنٹیشن کہ ان کا کیا کرنا ہے. But they will also discuss Afghanistan with Pakistan کے and Beijing also. اس پوری جنگ میں انہوں نے کیا کرنا ہے، اور پھر میرا خیال ہے یہ وزیر خارجہ وہاں جا رہے ہیں. اور میں ڈاٹس بھی کنیکٹ کر لینا، یہ جو ممالک کا لسٹ ملی ہے، ایک اور بھی ڈسکشن ہوئی ہے ایران اور تاجکستان کی بھی، اسی ایشو پر. سو دیکھیں نا یہ جو ممالک ہے، چائنا، پاکستان، افغانستان، ایران، تاجکستان، ٹرکی. سو یہ پورا آنکھ جو ہے مسلمان ریاستوں کا. نہیں تو ششی تھرور جا رہے ہیں اور جے شنکر غائب ہیں، یعنی یہ کیا ہوا؟ I think مطلب 7 لوگ ایسے جا رہے ہیں جس میں سلمان خورشید صاحب کو ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ ہیں تھوڑے سے. باقی تو لوگ، سلمان خورشید صاحب وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے نیفیو بھی ہیں. لیکن باقی لوگ تو جنتا دل اور شیو سینا اور یہ اپنے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت پڑی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہماری پسپائی ہوئی ہے. ہمارا جو ایک ہفتہ پہلے مودی کیا تھا اور ایک he has been cut down to size. نہیں آپ یقین کریں ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا. مطلب یہ چلے ہم تو اپنا کیس پیش کریں گے نا، ہم جا رہے ہیں ہمارے لوگ، ان کے لوگ جا کے بتا رہے ہیں کہ جی مطلب بھارت جو دنیا کی مطلب G20 کا ممبر ہے، G20 کا ممبر ہے، نریندر مودی ہر جگہ جپیاں، ہر ملک، کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے جپیاں ڈال کے ان کے جو ہے وہ صدور اور وزرائے اعظم، اور یہ ان کو جا کے اب یہ 7 یا 8 یا 10 یا 12 لوگ بتائیں گے کہ ہم بھارت ہیں، ہمارا یہ مطلب یہ ان کا ستون کیا تھا فورن پالیسی کا؟ مودی سے بات نہیں لگا. مودی کا ستون فورن پالیسی تھا مائی فرینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے جی، آر فرینڈز دا یورپین یونین اینڈ مائی فرینڈ پوٹن. تینوں نے ہندوستان کو بقول ان کے لیٹ ڈاؤن کیا. رشیا نیوٹرل رہا، ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف شروع کر دی اور کشمیر ایشو زندہ کر دیا، اور یورپین ویسے ہی ختم ہوئے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں نہیں پڑھتے. اور مشتاق صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ ایک آرڈر گر رہا ہے پورا نیا آرڈر
ایک آرڈر گر چکا ہے, نیا ابھر رہا ہے, نیو ورلڈ آرڈر. ہاں اگین. اور اس میں اس نئے ورلڈ آرڈر بنانے میں مزے کی بات ہے, یہ امریکن ورلڈ آرڈر تھا جو گر رہا ہے, نئے ورلڈ آرڈر بنانے میں جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا کلیدی کردار ہے. اپنا ہی سسٹم گرانے میں. یس, جو رول بیس سسٹم وہ پہلے ہی گرا تھا, زوال تو شروع ہو گیا تھا, لیکن اس نے اب نیا بنیاد رکھی. جو مڈل ایسٹ کا دورہ ہوا ہے وہ ڈسکس کریں گے, وہ تاریخی ہوا ہے. اس کے بعد خواتین حضرات ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین. اچھا مشاہد صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ عرب ممالک کا, 3 عرب ممالک کا 4 روزہ دورہ, اور اس دورے کے دوران کسی قسم کا رابطہ کسی امریکن نے, اسٹیو وٹکوف بھی گئے اور وہ جب چھڑایا انہوں نے اس کو وہاں سے, ایدن الیگزینڈر جو ایک یرغمالی تھا, تو نتن یاہو سے ملاقات اس کی نہیں کرنی, ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کیا حماس کے ساتھ. اچھا, ڈائریکٹلی سی آئی اے نے. پہلے تو مجھے بتائیں نا, لیٹس اسٹارٹ وتھ سعودی عربیہ. نہیں, میں پہلے لیٹس لک ایٹ دی بگ پکچر. بگ پکچر, ٹھیک ہے, کہ بڑی واٹ از دا بگ پکچر. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ تاریخی تھا مڈل ایسٹ کا. انہوں نے امریکن خارجہ پالیسی کا زاویہ تبدیل کر دیا. پہلا سارا فوکس تھا سیکیورٹی سینٹرک, فوجی, سینٹرل کمانڈ اور یہ سارا ملٹری. اس نے کر دیا شفٹ ایک اکنامک اینڈ کمرشل ڈپلومیسی, اکنامک ڈپلومیسی. ٹھیک ہے, ٹوٹلی وہ رسپیکٹ کرتا ہے 2 چیزوں کو ٹرمپ. ایک پیسہ, اگر پیسہ ہے آپ کے پاس, یا پاور. جو جیسے پاکستان کی کیوں عزت بڑھی ہے اس کی نظروں میں, پاکستان, اس نے کہا ہے پرائیویٹلی, سنا ہے میں نے, کہ وہ these Pakistanis are fantastic people, they took on this Modi and this big country like India. اس کے ذہن میں ہے کہ یار یہ تو بڑی جان ہے پاکستان میں, یہ تو they are no pushover, ڈھیلے لوگ نہیں ہیں, کمزور نہیں ہے یہ. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا چینج, جو سیکیورٹی فوکس تھا امریکہ کا پورا کولڈ وار, یہ وہ فارغ کر دیا. انہوں نے کہا کچھ لو کچھ دو, اور لیا زیادہ ہے اس نے, کہ 2-3 ٹریلین ڈالر تو لے گیا نا ایک دورے میں, 2-3 خرب ڈالرز, بہت بڑی بات ہے. پھر ایک دوسرا سگنیفیکنس اس کی ہے ٹیکٹیکل ڈسٹینسنگ فرام اسرائیل اینڈ انڈیا اس دورے میں ہوئی ہے. اچھا, ٹیکٹیکل ڈسٹینسنگ, ناٹ اسٹریٹجک, نہیں ناٹ ٹیکٹیکل. ہاں, مطلب وہ ڈسٹینس, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹوٹل ڈی لفٹ ٹو نیتن یاہو, ٹوٹل ڈی لفٹ. اس نے کہا میرا 4 گھنٹے کے لیے آ جاؤ ادھر. نہیں, ایران سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. تیسرا جو سگنیفیکنس ہے کہ اوپننگ ٹو کنٹریز لائک پاکستان اینڈ ایران. سڈنلی دیکھیں نا, اس نے تھرو آؤٹ اس کا پیٹرن کہتا ہے, ٹرمپ بڑا ہوشیار آدمی ہے, پاکستان کی تعریف. بریلینٹ پاکستانیز, they are incredible products, they have a great economy. بڑے پاورفل ایڈجیکٹیوز ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں, اور پاکستانی سے بڑے محنتی لوگ ہیں, I know them. اور نیو یارک میں رہتے ہیں, ویسے ہی آدھا نیو یارک پاکستانی سے بھرا ہوا ہے, تو وہ بڑے محنتی پاکستانی ہیں ماشاء اللہ. سو ایک یہ, اور ایران کا اس نے کہا کہ یس وی آر آلموسٹ کلوز ٹو اے ڈیل. اور جو نیا پرپوزل آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہ بڑا یونیک ہے. ایران نے کمال کر دیا, اس نے کہا کہ یار ہم کرتے ہیں, بم تو بنائیں گے نہیں, نیوکلیر پروگرام ہمارا رہنے دو, اور اس میں جو ہم کریں گے اٹ بیکمز اے سول نیوکلیر پروگرام, جو ہم لنک کریں گے سعودی عربیہ اور یو اے کے ساتھ, کیونکہ ان کو بھی مل رہا ہے, ان کو بھی مل رہا ہے وہ سول نیوکلیر ہمیں چاہیے نیوکلیر پروگرام کے لیے, وہ ریئیکٹرز ہیں. تو اس کا کریڈٹ تو پھر شی جن پنگ کو جاتا ہے نا. پریزیڈنٹ شی جن پنگ اس وقت دوستی کرائی, اس وقت سب سے کہتا ہے نا, ہی مسٹ بی لافنگ ہارڈ. وہ ہم نے بیٹھ کے دنیا دیکھ رہا ہوگا کہ جناب ہم نے صلح کرائی تھی ایران اور سعودی عربیہ, ورنہ کبھی شیعہ سنی کروا دیا, کبھی ملکوں کو لڑوا دیا. امریکہ تو لڑتا ہے نا, تو یہ صلح تو چائنیز کراتے ہیں نا. مارچ 2023 میں جو صلح ہوئی تھی تاریخی, وہ صلح قائم ہے. کنگ سلمان نے خط لکھا رہبر کو, سید علی خامنائی کو, کہ جناب آپ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے, ہم ان کے ساتھ ہیں. کل برسی ہے ابراہیم رئیسی, ہاں وہ بھی بڑا عظیم آدمی تھا, پاکستان کا دوست, اور علامہ اقبال کا شہدائی, سارا کچھ. تو بالکل, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ سارا کچھ ہے, اور پتہ نہیں اس کی تحقیقات نہیں ہوئی کس نے اس کو مروایا, جو بھی تھا. تو یہ اتنی تاریخی تبدیلی آئی ہے امریکن فارن پالیسی میں, اور ٹرمپ نے سنگل ہینڈڈلی کروا دیا. یہ ممکن تھا. اب دیکھیں نا, اسرائیل کو کیوں دھونا ہو رہا ہے. حماس سے ڈائریکٹ نیگوشیشن سی آئی اے نے کی,
ہوتی سے ڈائریکٹ مذاکرات کیے CIA نے. انہوں نے کہا ریڈ سی میں امریکی جو جہاز ہے ان کو نہ حملہ کرو, باقی تم نے اسرائیل کو مارنا ہے ماری جاؤ. وہ مارے جا رہے ہیں, آج پھر انہوں نے مارا ہے وہ پیلسٹائن, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم میزائل جو ہے امریکی جہازوں کو. اور آپ کو پتا ہے وہ آج ہٹانے کا آرڈر کر دیا ہیری ٹرومن, نہیں وہ تو صلح ہوگی نا, ان کی ڈائریکٹلی ڈائلنگ سے ہوگی نا, وہ ہو گئی. ایران سے وہ ڈیل کی طرف پہنچ رہے ہیں, حماس سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. سعودی عرب میں آپ کے ایک دوست نظر آئے اچھا ملتے ہوئے, احمد شرح کی. یہ کیا ہوا؟ یہ دیکھا نا, یہ جوائنٹ آپریشن تھا ترکی اور سعودی عربیہ کا. اس میں بھی وہ ناراض ہوا, وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ داعش کا بندہ ہے, یہ القاعدہ, نیتنیاہو نے کہا یہ القاعدہ کا ہے. تو ٹرمپ نے کیا کہا, اور گولان کی پہاڑیاں میری ہیں. ٹرمپ جو ہے نا وہ پریزنٹیشن بڑا امپریس ہوتا ہے, وہ سوٹ پہن کے آیا, تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا تھا سوٹ میں گوریلا, لیکن اس نے کہا ہی از اے ویری ہینڈسم مین, ہی از ویری ویل ڈریسڈ اپ. وہ بڑا امپریس ہوا کہ وہ بڑا مسکرا رہا ہے. اچھا وہ تو اس وقت اس نے کہا کہ آؤٹ, نو سینکشنز. نہیں تو وہ کدھر گئی تلسی گیباگ, وہ تو وہ غائب ہے کہیں نہیں. اور جو نیتنیاہو چیخیں نکل گئی, وہ کہہ رہا تھا یہ تو آپ داعش کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, القاعدہ کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ تو قبضہ کرنا چاہ رہا تھا نا سیریا کے کچھ حصوں میں, تو سیریا کو بھی اس نے لیجیٹیمیسی دے دی. اور اس کی گارنٹر کون ہے, MBS اور اردوغان. سینکشنز ہٹا دی, ختم سینکشنز. یہ انویسٹمنٹ شروع. اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ تارتوس پورٹ جو ہے جو رشیا کا تھا, اس میں دبئی پورٹس نے ڈال دی انویسٹمنٹ, اور میرے خیال سے قرضہ بھی $800 ملین. $800 ملین دبئی پورٹس جو ہے UAE کا, وہ آ گیا ادھر. وہ تو سیریا از دا نیکسٹ فرنٹیئر. لیکن میرے خیال سے رشیا رہے گا وہاں. رشیا رہے گا, رشیا کو ٹچ نہیں کیا, رشیا رہے گا. وہ ایک نئی سچویشن پیدا ہوگی, کیونکہ رشیا کو ٹرمپ دشمن نہیں سمجھتا نا, وہ تو کہتا ہے مائی فرینڈ پوٹن. اچھا تو یہ سعودی عربیہ جو ہے, اچھا اسی دوران جو ہے جب یہ سعودی عربیہ میں آپ نے ٹرکی کا ذکر کیا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ مودی اتنا ڈرا ہوا تھا, اس نے مکیش امبانی کو بھیج دیا, یا خدا کے لیے ٹرمپ سے بات کرو. قطر میں اس نے جب آفٹر دیٹ میٹنگ وہ جو ہوئی, یہ کیا چکر ہے, وہ اس نے, اس کا مطلب ان کا فارن آفس فیل ہو گیا نا, کہ ٹرمپ بیان دے جا رہا ہے پاکستان کے حق میں. انہوں نے کہا کوئی پیسے والا بندہ بھیجو, اس کو کوئی انفلوئنس کرے. تو یہ بڑی فیلئر ہے. یہ بھی میرے خیال سے گجرات سے ہی, یہ گجرات مافیا کا خاص آدمی ہے. دو ہیں گجرات مافیا کے, اڈانی جو کرک کے, جس کو امریکہ نے کیس کیا ہوا ہے اس کے خلاف کہ تم نے پیسہ کھایا, تم گڑبڑ ہو, اور دوسرا یہ ہے مکیش امبانی, یہ بھی گجراتی ہے. دونوں ہیں, اینڈ وہ خاص دے آر دا رائٹ ہینڈ مین آف مودی. پیسہ بھی لگاتے ہیں سارا, وہ کرتے ہیں بھی یہ سارے. تو یہ اس کا بھائی باپ اچھا آدمی تھا, دھیرو بھائی انبانی, وہ پائپ لائن کی بات کی تھی جنرل مشرف سے اس نے, اچھا ان کے والد نے. اور وہ چاہتا تھا کہ ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہو, یہ اس کا آئیڈیا تھا. اچھا ہاں, وہ ویژن والا آدمی تھا, بلڈر تھا وہ, دھیرو بھائی انبانی. اچھا تو یہ ذرا واپس آتے ہیں یہ عرب ممالک پہ, اور یہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. لیکن میں ذرا آپ سے ٹرکی کا پوچھوں کہ PKK بھی ڈیزالو ہو گئی انہی دنوں اچانک, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی بات ہوئی. دیکھیں PKK ایک دہشت گرد بھی اور ایک علیحدگی پسند تحریک تھی کردوں کی, اور اس کا لیڈر تھا عبداللہ اوجلان, جس کو 1998 میں ٹرکش انٹیلیجنس, جیسے ہماری ISI ہے نا, ان کی ہے MIT, اور جو فارن منسٹر ہے ان کا حقان فیدان, یہ اس کا ہیڈ تھا. انہوں نے اس کو کینیا سے کڈنیپ کر کے لے کے آئے. وہ کینیا گیا ہوا تھا, ان کو پتہ چلا یورپ سے کہیں گھوم رہا تھا, لابنگ کرتا, پیسے وہاں سے آتے تھے نا. انہوں نے اس کو کینیا میں نیروبی میں پکڑا, کڈنیپ کیا اور لے آئے, جیسے ایرانیوں نے کیا تھا ہمارے. یہ بشار الاسد کے دور میں نہیں, حافظ الاسد کے 1998 2000 میں ڈیتھ ہوئی نا حافظ الاسد کی. جیسے ہم نے ٹپ آف کیا تھا ایرانیوں کو ریکی کے بارے میں, جو تھا نا بلوچستان کا, ان کے ساتھ اس کو کڈنیپ کیا تھا خلق والے جو, ہاں نہیں, جو اس کا تھا جند اللہ کا تھا ریکی کو, اور عبدالحمید ریکی, اس کو پھر پھانسی دے دی تھی. تو وہ ہم نے ٹپ آف کیا تھا نا, ہماری انٹیلیجنس نے ایران کو ہیلپ کیا تھا, جہاز میں آیا تھا, اس کو لے گئے تھے. وہ ایگزیکٹلی وہی آپریشن ہوا. تو وہ ٹرکی کی تو بہت بڑی فتح ہوئی ہے, اتنا پرانا مسئلہ. اور اس نے مزے کی بات ہے, سرفراز بگٹی صاحب جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان, نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بھی جو انسرجنسی کا خاتمہ PKK کے تحت ہوگا, کہ PKK کے سلوشن ہوگا.
الٹیمیٹلی وہ کہیں گے ہم ہتھیار پھینکتے نہیں، ہیں یہ جو بندہ عبداللہ اوغلان جو ہے ہم اس میں دائرے میں آتے ہیں. 1999 سے 2025 تک ایک جزیرے میں بند رہا. کس آسرے پہ؟ کہ مجھے کون بچائے گا؟ نہیں اس کا یہی تھا کہ نیگوسیشن چل رہی تھی اس کے ساتھ. نہیں اتنے سال نہیں، مطلب اس نے پوری زندگی، وہ پہلے آ جاتا، مطلب اس نے پوری زندگی میں آخر میں لیکن اس نے پھر دیکھ لیا نا کہ there is no light at the اپنے بندے مروانے کا فائدہ کوئی نہیں. ایک سیج آتی ہے نا, you can't do this sort of thing. یہ جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا, وہ ایک اور کرد لیڈر تھا ملا مصطفیٰ برزانی, وہ بڑا گریلا لیڈر تھا, لیکن جب سی آئی اے نے صلح کرائی 1975 میں ایران اور عراق کی, شاہ ایران کی, اور اس کا نیا ایک نوجوان لیڈر آیا تھا ان کا صدام حسین 75 میں وائس چیئرمین آف دا ریولوشنری کاؤنسل, تو شاۃ العرب کے اوپر یاد ہے نا کسنجر نے کروایا تھا. تو وہ اس کے بعد ملا مصطفیٰ برزانی نے کہا کہ یار ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمیں تو امریکن نے لیٹ ڈاؤن کر دیا, اور وہ اب انہی کی فیملی رول کر رہی ہے, وہ جو ہے اربل وغیرہ میں, اربل میں وہ سارا رول, ان کو اپنا حصہ بھی مل گیا ہے اور ان کو خود مختاری بھی مل گئی ہے, لیکن عراق کے فریم ورک ریاست کے اندر وہ جو ہے جو رائٹس بھی مل گئے ہیں اور وہ خلاف ورزیاں بھی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا تو آپ کے سامنے راستے تو ہیں نا مسئلے حل کرنے کے, جو درینہ ایسے مسائل ہیں. اچھا اور ساتھی وہ ایس ڈی ایف بھی فارغ ہو گئی, وہ جو کرد وہ بھی فارغ, سارے پروجیکٹ ختم ہو گئے, وائی پی وی ایف ایل جو تھی وہ سارے. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریا میں جو چینج آیا ہے یہ اس میں ترکی اور سعودی عربیہ, جی اچھا اس میں باقی ملک ذرا کم رہے, زیادہ ایکٹیو تھے یہ لوگ, ایکٹیو دو ملک, دو لوگ انہوں نے فائنینشیل بھی کیا, سارا کیا, تو ان کا انٹرسٹ تھا کہ اب بشر الاسد کو فارغ کرنا ہے. اچھا اور لیکن ایران نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. بشر الاسد بھی آئی تھنک وہ ریلائز کر گئے تھے کہ آخر میں بشر الاسد صرف اپنے وہ کرپشن کی بنیاد پر اور اپنے ٹولے کو دفاع کرنے کے لیے, بچانے کے لیے وہ کر رہا تھا. مشاہد صاحب یہ غزہ ابھی پھر مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت, اچھا اور یہ اب وہ ہوسٹیجز مطلب پرماننٹ سیز فائر, وہ جو بات کی ہے اس نے جو حماس کے لوگوں نے بات کی کہ جی ہمیں تو اسٹیو وٹکوف نے کہا تھا کہ یہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف, اگر آپ چھوڑیں گے اپنے مارے بندے کو تو مستقل سیز فائر ہوگا, یہ نہیں کہ وہ ٹیمپرری یہ پاز والی بات نہیں ہوگی, اٹ ول بی دیئر. تو وہ ابھی لیٹ ڈاؤن ہوا, لیکن ٹرمپ نے خود کہا تھا, مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے ہر تھوڑے دن بعد لوگ اور ٹرمپ نے پہلی دفعہ یہ بھی کہا کہ بڑے بندے مر رہے ہیں اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے, اس ٹائپ ایک اندھیا دیا ہے. اور میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو آیا ہے وال اسٹریٹ جرنل نے نکالا ہے کہ بیسکلی یحییٰ سنور نے کہا تھا 2 اکتوبر کی میٹنگ ہوئی تھی طوفان الاقصیٰ سے 5 دن پہلے کہ جناب یہ اسٹیٹس کو نہیں چل سکتا, اور اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو شاید اسرائیل کچھ ممالک سے اپنے تعلقات بڑھا لے گا, مسلمان اور عرب ممالک سے, اور جس سے فلسطینی کاز کو بڑا دھچکا لگے گا, تو اس لیے ہمیں کوئی بڑا کام کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات, اور وہ کنڈیشن اب نہیں ہے آپ کو ماننے کے بغیر. ٹرمپ کی ایک آپ نے بتا رہا تھا مڈل ایسٹ کا کیا چینج آیا نیا, جو ٹیکٹیکل ڈسٹنسی کہتا ہوں, اس نے کہا ہے کہ پہلے تھا اس کی محور تھا اس کی مڈل ایسٹ ڈپلومیسی کا ابراہیم ایکارڈز, کہ اسرائیل کو تسلیم کریں پھر ہم بات آگے بڑھے گی. وہ کنڈیشن اس نے ہٹا دی ہے. اب اس نے کہا کہ آپ اسرائیل سے تعلقات بنائیں آن یور اون ٹائم, اپنے وقت کے مطابق, ہم دباؤ نہیں ڈالتے. اور مطلب ایک بنانا چاہے تو آپ کی مرضی, دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں بنا لیں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو نہ سیکھیں. اچھا تو یہ بہت بڑی چینج ہے ڈاکٹر صاحب, اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ اسٹریٹجک چینج ان فیکٹ. اچھا 2 اسٹیٹ کی طرف جائے گا معاملہ فار آل پریکٹیکل پرپس. دیکھیں جی, پائیدار امن نہیں قائم ہوگا جب تک فلسطین کی ایک اینٹی نہیں بنتی, ریاست جس کی کیپٹل میں یروشلم شامل نہیں, یعنی ویسٹ بینک. یس, اٹ از ناٹ پاسبل. ورنہ ہماری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, ہمارے وی ول سی نو پیس ان آور لائف ٹائم. یعنی ادھر سے آباد کاروں کو بھی اٹھا کے پھینک, غزہ سے اتنے لاکھ لوگ نکالنے کی بات ہو رہی تھی شروع میں, تو یہاں یہ جو گنڈے بیٹھے ہیں جو انتہا پسند زائنسٹ, ان کو یہ بھی 2 منٹ میں صاف ہوں گے بلڈوزر سے. دیکھیں نا جی, یہ تو صرف رکاوٹ ہے نیتن یاہو جو سب سے بڑا بدمعاش ہے, اور نیتن یاہو ویسے بھی ہی از اے ڈیڈ مین واکنگ. اس کو جس دن وہ اقتدار چھوڑے گا, یہ جنگ کا خاتمہ کرے گا, ہی از فارغ.
اس کے خلاف کیسز ہیں کرپشن کے, اس کے خلاف اور ایشوز ہیں جو خلاف ہیں, اور انتہا پسند. اچھا اچھا مجھے بائی دا وے ایک ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے تو میسج آیا کہ ہمیں انصار اللہ کا کریں برائے کرم, ہمیں ہوتیز نہ ہوتیز کا کریں, وہ میں شاید ان کو وزٹ کروں تھوڑے کچھ دنوں بعد, تو میں آپ کا سلام پہنچاؤں گا. بالکل بالکل, بلکہ مجھے بھی دعوت دی تھی پچھلے دنوں میں, میں جا نہیں سکا. تو اچھا انصار اللہ جو ہے وہ کیسے مرج ہوئے ہیں اس پورے؟ دیکھیں نا انہوں نے وہ پھینٹا مارا ہے اسرائیل کا, کیا وہ ایروز اور کیا تھارڈ میزائل. میں گیا ہوں. یمن ایک بہت پرانی سیولائزیشن ہے, بہت پرانی, اور بڑے عظیم لوگ ہیں, اور کافی جو ہے وہ یمن سے آئی, کافی. اور آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا کوئن سبا کا, ملکہ سبا جب گئی تھی وہ سلیمان کے, تو وہ کس طریقے سے, وہ سارا کتنی پرانی ہسٹری ہے یمن کی. اور یمن میں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے جواد ظریف کو بھی کہا تھا جب ان کی شروع ہوئی تھی 2015 میں نے کہا آپ یہ جو ہے نا یمنی کو یہ افغانز کی طرح ہے, یہ غریب ہیں, they are poor but they are proud people, they are fighters. ان کا کیا کہتا ہے, ادھر رکھی ہوتی ہے کات, جیسے ہوتا ہے نا نسوار کہہ لیں یا پان ٹائپ کہہ لیں, وہ بڑا اس سے جان پڑتی, کات کہتے ہیں QAT, اور دوسرا ہوتا ہے خنجر. آپ ان کو بندوق دیں اور خنجر دیں تو بندوق سائڈ پہ کر کے وہ خنجر اٹھائیں گے, مطلب بالکل. اور انہوں نے بھی جیسے وہ پشاوری چپل پہنے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی وہ چپل پہنے ہوتے ہیں, اور they are ready to fight. ماؤنٹنس ہیں, پہاڑ ہیں, کہتے کیا کر لو گے, نہیں ان کا دیکھیں نا ہمارا کیا بگاڑ لو, برکس نکال دیا, مطلب F-16 گر رہا ہے, F-18 گر رہا ہے, مطلب تھارڈ ہٹ گیا. بین گورین ایئرپورٹ تل ابیب پر حملے ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب انصار اللہ کی طرف سے, پھر کیا انہوں نے دوبارہ. اس کا مطلب آئرن ڈوم وہ سارا جو سسٹم بنایا تھا فیل ہو گیا. نہیں تو امریکہ جو ہے وہ ابھی F-35 بیچنی ہے اس نے مودی جی کو, کہا تو ہے, میرا خیال یہ ڈیل نہیں ہوئے گی. F-35 کیوں نہیں وعدہ کیا ہے, آئی تھنک وہ انڈیا کس سے لے گا ویپن, انڈیا کی پائلٹس کی وہ ٹیکنالوجی ابھی نہیں اسکلز کس سے لے گا ویپن, رافیل سے ویپن کس سے لے گا, سوویٹ رشیا سے ان کا تھا. F-35 تو انہوں نے UAE کو نہیں دیا ہے ابھی تک, حالانکہ پیسہ بھی دے دیا تھا. وہ بات ہوئی ہے اور وہ ڈیل بھی ہے اگلے 10 سال کی ہے. وہ بڑا F-35 کے بارے میں بھی بڑا وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ ٹو ایکسپینسو پلین, ڈو یو نیڈ دیٹ. چائنا کا جو آ گیا ہے دیکھیں نا, اگر یہ ہمارے خلاف ہم ایک میزائل سے F-35 کو اڑا دیں, کیا رہ جائے گا اس کا. اب وارفیئر, the nature of warfare has changed. نہیں رشیا نے گرائے ہیں بہت, ہاں تو یہ جو ہے نا F-35 یہ ان کا ہوا ہے, جان نہیں ہے. اچھا مجھے صاحب ایک بات آپ سے لاسٹ ٹائم ہوئی تھی, اور وہ تھی ہم نے بات کی تھی منی پور اور چکن نیک اور وہ سارے معاملات, اور میپ آپ نے بتایا دوسرا آگے. لیکن خالصتان تو ایک پرانی جو موومنٹ اور مسلسل ان کے جو لوگ ہیں, آپ نے وٹنس کیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے خالصتان, یہ جب گولڈن ٹیمپل اور یہ سارے واقعات تھے. میں اس آپریشن کے بعد 2 اس کے واقعات سناتا ہوں. ایک تو میں آغا شاہی صاحب کے ساتھ ایز اے جرنلسٹ, اس میں جنرل KM عارف تھے اور صاحبزادہ یعقوب خان, جنرل ضیاء کا دور تھا, میں جرنلسٹ تھا, نوجوان جرنلسٹ. تو ہمیں واحد میٹنگ جو مسز اندرا گاندھی کی پرائم منسٹر کی ہوئی پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ, اس میں شامل تھا. گروپ تھا 10-12 جن, عارف نظامی, زید سلیری, میر شکیل الرحمان, میں تھا, صالح ظافر. تو اس میں 1 گھنٹے کی پریس ٹاک تھی, اور کافی مسز گاندھی واز ویری موڈی, اور اس نے جب بات شروع کی سلیری صاحب نے, موڈی یعنی موڈ والی, موڈ والی ناٹ موڈی, موڈی بٹ ٹیمپرامنٹل. وہ کہتے غصے میں آگے 2 دفعہ کئی فارن منسٹر لڑائی ہوئی تھی, کو باہر وزٹ کر رہے تھے, تو اس نے اخبار پڑھنی شروع کر دی, اور بڑی بدتمیزی, روڈ آلموسٹ. تو وہ 1-2 یہ کون سا ایئر تھا, یہ تھا جنرل ضیاء 83-84 کی بات ہوگی. اچھا آپریشن سے پہلے, آپریشن سے پہلے. اچھا ٹھیک. تو اس میں آئی تھنک 82 تھا, سوری. اچھا. تو میں نے اس سے سوال کیا, اور میرا سوال اس کا جواب سب سے لمبا دیا. اچھا. میں نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر, دیر از اے ویو among your critics that you are fanning the fires of religious fundamentalism by supporting Sikh religious fanaticism and Sikh separatism to counter your political enemy, the Akali Dal, and that you are secretly supporting Sant Jarnail Singh Bidhananwala. اس کو نیا ایمرج کیا تھا.
and you're doing it for political reasons, isn't it a dangerous thing? You are playing with fire, because next time this religious extremism can extend to other religions also, including Hinduism. وہ تو پھر اس نے کو 10-12 منٹ کا کہ آپ جو مذہبی انتہا پسندی کو شے دے رہی ہیں سکھوں کے حوالے سے، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اور وہی ہوا، اسے بڑا بچوڑا جواب دیا. نہیں تو اس نے اس کو انکریج کیا آنکھ ہماری کہ جو میرے مخالفین ہیں اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، جو اکالی دل تھی، جو نارمل سکھ پارٹی تھی، پرکاش سنگھ بادل وغیرہ کی، ماسٹر تارا سنگھ والے کی، سنت فتح سنگھ کی، وہ ادھر سے شروع ہوا. میں گیا تھا اس کے آپریشن بلو سٹار کے 84 میں ہوا تھا، بہت بروٹل آپریشن تھا. اور اس میں ہمارا دوست تھا کلدیپ نیر، اس کا والد سکھ تھا. میں کہا کہ یہ جو ہوا ہے، کہنا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ سکھوں کی سائیکی کے اندر ایک چھرا گھونپا گیا ہے، کیونکہ سکھوں کی بےزتی بھی بہت ہوئی ہے. ایک رات میں آپریشن اس لیے کیا کہ وہ اندر پناہ لی ہوئی تھی حسن جرنیل سنگھ کے خلاف، وہی نا اس کے خلاف جب ہوا تو انہوں نے بہت بروٹل کیا. اور اس نے کہا اس کی جب آپریشن ہوا اور مسز گاندھی کی ڈیتھ کے بعد جو 2 اس کے باڈی گارڈ سے مارا تھا، 5 مہینے میں مار دیا تھا. ہاں 30 اکتوبر کو مار دیا تھا، مئی میں ہوا تھا 84 میں. اور اس کے بعد 5000 سکھ جو دلی میں مقیم تھے ان کو مار دیا گیا یا جلا دیا گیا. اور راجیو گاندھی خود آیا واپس، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے، ماتا جی کو مار دیا گیا اور آپ بیٹھے رہے آرام سے. انہوں نے کہا یہ تو پڑ گئے، لوگوں نے شیو کر لی داڑیاں، اتنا ظلم نہیں ہوا. اٹس لائک ورس دین پارٹیشن. تو میں جب گیا ملنے، یہ میں 21ویں صدی میں گیا تھا، تو ادھر ایک سکھ ملا جو انگریزی بول رہا تھا. میں کہا سردار جی تو بڑی اچھی انگریزی آندی، کی کر دے اسی. وہ بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا دیر ادھر، کہتے ہیں مجھے انگریزی اس لیے آتی ہے کہ میں انٹرپریٹر تھا انگریزی کا سنت جرنیل سنگھ بدراوالا کا. اچھا اوہ کہتے ہیں میں جو فورن جرنلسٹ آتے تھے نا تو میں اس کا، وہ پنجابی میں بات کرتا تھا، میں انگریزی میں ترجمہ کرتا تھا اس کا. اچھا بدروالا اندر وہ اندر بیٹھا تھا، وہ نہیں تو مطلب یہ اپنے سارے لوگوں کے ساتھ ان کو مار دیا. وہ اندر تھا نا اس گولڈن ٹیمپل میں، اس کے اندر تو کوئی جان سے. تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے. کہنا یہ دیکھیں ابھی تک خون کے نشانات تھے ادھر، جو نا بڑا ماربل، بڑا خوبصورت ماربل ہے. کہنا ٹینک آئے تھے اندر اور جس طرح گولیاں چلی تھی، اور کہنا قتل عام ہوا تھا. اٹ واز اے میسیکر. وہ جو ہے نا وہ ان کو وہ خالصتان کی جو بنیاد ہے اس دن رکھ دی گئی تھی. خالصتان کو وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو مطلب یہ پورا جو علاقہ ہے یہ ایک مطلب اس میں مزے کی بات ہے، خالصتان کا مطلب بھی وہی ہے جو پاکستان کا مطلب ہے. اچھا، لینڈ آف دا پیور، پاک لینڈ، خالص لینڈ. اچھا خالص. اس میں وہ ہریانہ کو بھی دیتے ہیں، ایسٹ پنجاب، ہریانہ. ایسٹ پنجاب بھی آتا ہے اس میں، جو سکھ ایریا، جو سکھ علاقے. چندی گڑھ تو مشترکہ کیپٹل ہے نا دونوں کا. ٹھیک ہے. تو اور اس میں پھر انہوں نے خالصتان تحریک میں بڑے بندے مارے تھے. آلموسٹ 1 لاکھ کا میسیکر ہوا تھا اوور ٹول. یہ تو ابھی تک دنیا بھر میں مار رہے ہیں. اب پھر سے تحریک ابھر آئی. اب پھر جب سے انہوں نے را نے شروع کیا نا اٹیکس، تو یہ آپ نہ بھولیں کہ، اور اس میں میرے خیال میں پاکستان ایک کام بہت بڑا کیا تھا، کرتارپور کوریڈور کا، کہ ہم نے جو ایک سافٹ پاور انیشیٹو لیا تھا. اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو، ان کا انیشیٹو تھا کہ کیا جائے اور پھر ویزا فری ٹریول کیا جائے. It was a very big, the most important soft power initiative of Pakistan towards India, جو کرتارپور کوریڈور ہے. اور کچھ اس کی بڑی اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہوگی. اب تو بند کیا ہوا انہوں نے 370 اور باقی نہیں، وہ تو انہوں نے کیا ہے. ابھی بھی کرتارپور کر دیا. جو سکھ یاتری آ رہے تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے، اس کو بھی نہیں، ان کو نہیں آنے دے رہے. لیکن یہ ایشو جو ہے نا، یہ جیسے کہا تھا نا گورباچوف نے افغانستان کا، اٹس اے بلیڈنگ وونڈ. یہ جو ہے نا زخم. تو کشمیر کے ساتھ ساتھ کشمیر تو جنگ آزادی ہے نا جی، وہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. مجھے یہ بتائیں نا کہ جو آرمی چیف نے بات کی تھی کہ 2 قومی نظریہ اور کشمیر ہماری شہرک ہے. قائد اعظم نے یہی کہا تھا. قائد اعظم نے کہا تھا جگولر وین آف پاکستان، کشمیر ہماری شہرک ہے. یہ تو ہماری بالکل ٹھیک. اٹس دی مسنگ کی ان پاکستان. اس پورے عرصے میں کھل کے جو خالصتان کے وہ تھے رہنما، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے آ کے، ابھی جب انڈیا کے ساتھ معاملہ. جی بالکل. تو یہ خالصتان موومنٹ بھی آگے بڑھ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں ایک ہے تنظیم کشمیر خالصتان ریفرینڈم فرنٹ، یہ مل کے کام کرتے ہیں. اور جب وہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں نا وہ سیفرون پگڑیاں، تو سب سے زیادہ تکلیف ہندوستان کو اس کی ہوتی ہے، کیونکہ جو
सिख कम्युनिटी है ना, वो तो उनके पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मेन स्ट्रीम में है ना, सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी, फौज, इंटेलिजेंशिया, और अगर उसका अंदर ये एक दरार पड़ गई है इंडिया के इसके अंदर, वो पावर स्ट्रक्चर के अंदर, उसके तो बड़े आरएसएस की आइडियोलॉजी में मुसलमान, सिख ये सारे दुश्मन हैं, मतलब सिख भी, मसीह बरादरी भी, मुसलमान भी सारे जो अदर कहते हैं ना, तो वो तो बड़ा सीरियस हो गया है। अच्छा इसमें इसका मतलब इसलिए बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है सिख इंटेलेक्चुअल्स की आजकल कि आपने खुल के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात नहीं दिए। आपको पता है हिंदुत्व क्राउड बड़ा कह रहा है कि ये क्यों नहीं बोले, फलाना नहीं बोले, ये बोले, वो खामोश रहे। अच्छा ये वापस जरा आते हैं इस पे, आपने कहा एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर या अभी डिसऑर्डर है, अभी डिसऑर्डर है कि नोबडी इज रियली इन चार्ज। लेकिन जो ट्रम्प के जहन में दूसरा है ना, जो मैं पहले भी डिस्कस कर सका हूँ, न्यू याल्टा भी है कि इस डिसऑर्डर को कैसे समेटना है। उसने ये तो पता चल गया ना कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर नहीं रहा, अमेरिका जवाल प्रीज है, इसलिए वो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सीजफायर हो जाएगा गजा में, मेरा ख्याल सीजफायर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा और ज़ेलेंस्की से बात कर, वो फौरन मिलना चाह रहा है प्यूटिन से। प्यूटिन वो कह रहा है मैं टर्की चला जाता। ज़ेलेंस्की विल बी द सैक्रिफिशियल लैम, उसको तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना किसी तरीके से, या उसको माननी पड़ेगी कंडीशंस। वो चारों इलाके और ये लुहांस्क का है, डोनेट्स्क का है, क्राइमिया तो पहले ही फैसला हो गया, और 20% ऑफ यूक्रेन टेरिटरी फारग हो जाएगी। और पोलैंड और ये जो रोमानिया के इलेक्शंस हो रहे हैं ये तो वो एंटी EU प्रो प्यूटिन, तो ये प्रो प्यूटिन प्रो ट्रम्प, तो यूरोप भी एक नई शक्ल ले रहा है क्या? क्योंकि दो ट्रम्प जा रहे हैं ना, एक इधर ये प्रो इधर जा रहे हैं पुतिन की तरफ, जैसे वो विक्टर ऑर्बन भी है हंगरी का, और दूसरा फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं। नाइजल फराज बर्तानिया, मरीन लापेन फ्रांस, AFD जर्मनी, तो ये तो इन सब की नाइजल फराज की तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी ये बर्तानिया में, और मरीन लापेन तो अभी डिस्क्वालीफाई किया उसको कि सदर नहीं लड़ सकती, वरना तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थी वो फ्रांस की। उसका फादर था लेपेन, जिसने शुरू किया था नेशनल फ्रंट, जो इंतहा पसंद तंजीम थी, रेसिस्ट भी और फैशिस्ट भी, और प्लस AFD है, उसके बारे में अब बात हो रही है कि ये बैन किया जाए इसको। अच्छा, हालांकि मैं ये कहता हूं कि RSS भी यही चीज़ है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। RSS जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, हम तो लॉ फेयर में जाए ना, कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में, कि ये एक रेसिस्ट फैशिस्ट पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, इसके इंस्पिरेशन फैशिज्म है, और ये इलीगल किया। मुझे साहब अगर ये सारे अदारे जो आप रूल बेस्ड ऑर्डर या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खड़े हुए अदारे ख़त्म हो रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं, उसने WHO ये वो पैसे वैसे वहाँ से, यूनाइटेड नेशंस को भी कमज़ोर हुआ है, और जो अमेरिकन बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्डर था ना, कि जिसकी डॉलर की बालादस्ती, अब देख लेना, 2 फिगर्स आपको दे देता हूँ। 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से 140 की ज़्यादा तजारत चीन से है बनिस्बत अमेरिका से, और 193 ममालिक में से 68 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तजारत करेंगे डॉलर्स में नहीं। अच्छा, इंडिया ने टर्की से और पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी, चाइना का नाम नहीं लेते। क्यों साथ दिया? देखो ना वो छोटे अज़रबैजान, नहीं इंडिया जरा चाइना से करके देखे ना, सारा सामान तो वहां से, एनीवे उनका डेफिसिट कितना है? 80% है चाइना के साथ। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, अच्छा मैं वही कहता हूँ कि ये जो बुलीज होते हैं ना, ये कमजोर पर पड़ते हैं। जो अपने से ज्यादा उनका हो तो वो समझते हैं कि छोटे मुल्कों को काबू करो। चाइना से अमेरिका से जरूरत नहीं होती। मैं जो आपसे बात कह रहा था ना, आपने कहा कि वो ऑर्डर खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला, तो इसका मतलब है कि IMF, वर्ल्ड बैंक जिन्होंने मुआहदा करवाया था ये सिंतास, तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। तो अब मैं उनका एक डिबेट सुन रहा था उनकी कि जी अगर ट्रंप नहीं मान रहे, अगर एक नई दुनिया जन्म ले रही है, तो हम ये पुराने वर्ल्ड बैंक के वाटर वॉर की तरफ नहीं, वो तो लीगल बात है ना। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ स्टैंड्स। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ स्टैंड्स। और जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है जो सिख है अजय बांगा ने, उसने क्या कहा है कि नो कंट्री कैन यूनिलैटरली एब्रोगेट और फिनिश इंडस वाटर्स ट्रीटी। ये एक्ट ऑफ वॉर है हमारा, एक्ट ऑफ वॉर। तो वर्ल्ड बैंक के सदर ने पाकिस्तान के मौकफ की तायद कर दी,
اور میں سمجھتا ہوں یہ دھمکی ہے، لیکن یہ نیت کی عکاسی کرتی ہے ہندوستان کی، وہ کرنا چاہتا ہے. ہم کیا کریں؟ ایک تو ہم ٹیک دم ٹو کورٹ کہ یہ اللیگل ہے، ممکن نہیں. وی آر لوور رائپیرین جو کہتے ہیں نا، ہندوستان اوپر ہے. ہندوستان کے اوپر کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ چائنا. اور وہ دریا دو ہیں، برہما پتر اور انڈس، کہاں سے آتے ہیں؟ تبت. تو اگر یہ کرتے ہیں گڑبڑ پانی کے ساتھ تو ان کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی دھمکی ہے یا چائنا کرنا چاہتا ہے، خدا نخواستہ ایسی بات، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا it takes two to tango، پھر اگر آپ کریں گے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. سارے CIA کے پروجیکٹس اگر بند ہو رہے ہیں تو اگلا دلائی لاما یہ میرا خیال دھرم شالہ بھی گیا، یہ تو کیا یہ فارغ ہو گیا. CIA کا پرانا میرا خیال سے یہ 70 سال پرانا، 70 سال پرانا، اس کو کیسے دنیا میں پیش کیے دلائی لاما. لیکن وہ چائنا نے ویسے ختم کر دیا سارا، نوبل پرائز دلوایا اس کے کوٹ ایسے دلائی لاما کے، ان کے کوٹ ایسے چل رہے ہیں ہر جگہ جناب، ایک وہ مطلب پوپ سے زیادہ. اچھا آج یہ جوائنٹ آپریشن تھا CIA اینڈ انڈیا. نہیں، حالانکہ انڈیا سوویت یونین کے ساتھ تھا نہیں، لیکن وہ چائنا وہ CIA کے ساتھ تھا. مسز گاندھی نے CIA سے پیسے لیے تھے ایز پریزیڈنٹ کانگریس پارٹی 1960 میں کہ کمیونسٹ پارٹی کو ہراؤ. نمودری پاد تھا وہ اس کا کیرلا کا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا ہیڈ، اس حد تک. اور CIA کا اڈے جب بڑا پیر سے ہم نے نکالا CIA کو پاکستان سے، یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے، CIA اڈے کہاں شفٹ ہوئے؟ انڈیا نے کہا کہ جاسوسی کریں چین پر. اچھا سوویت یونین اور چائنا اس وقت ڈسٹینس، ہاں وہ لڑائی ہو گئی تھی، تو سوویت یونین بھی ویلکم کیا. مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان منافقت کرتا ہے، پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اڈے دیے تھے، وہ خود انہوں نے دیے. یہ جو کام سارے کیے ہیں، میں نے بتایا نا نہرو کا خط جان ایف کینیڈی کو 62 کی وار کے بعد جو ذلت امیز شکست ہوئی تھی کہ منتیں کریں اسلحہ دو، جس کے بارے میں پاکستان کی تنقید کرتے تھے کہ امریکہ سے کیوں اسلحہ لے رہا ہے. اور یہ CIA اڈا جو امریکہ کو دیا انہوں نے 1969 میں، مسز گاندھی نے CIA سے پیسے بھی لیے کمیونسٹوں کے خلاف. تو یہ سارا چائنا انڈیا کو کیسے دیکھ رہا ہے اس وقت؟ چائنا تو ہنس رہے ہوں شی جن پنگ یار یہ کیا مطلب پاکستان نے پھینٹی ماری ہے ان کی. اچھا انڈیا میں پھر وہ بات شروع ہو گئی ہے دوبارہ 2 فرنٹ 3 فرنٹ 2 فرنٹ، مطلب دے آر سو کنفیوزڈ. 3 فرنٹ، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش. دیکھیں نا چائنا کا تو کام ہم نے کر دیا ہے. چائنا کے ہتھیار ٹیسٹ ہو گئے ہیں بہترین مغربی ٹیکنالوجی خلاف اور وہ جیت گئے. چائنا کا ایک گڈی چڑھ گئی ہے ایز اے ٹیکنالوجی کے سپر. مجھے یہ بتائیں کیا چائنا کی کسی ٹیکنالوجی کے اگینسٹ رشیا کا S-400، مطلب ان کو کس نے بتائی یہ بات؟ یہ ان کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ ریورس نکسن ہو جائے گی، ہم رشیا سے ہتھیار لے کے چائنا سے لڑیں گے. Is it possible؟ وہ ٹوٹلی ساری اسٹریٹجی فیل ہو چکی ہے. That will not work at all. وہ فارغ ہے سارا کچھ. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ نارتھ کوریا، رشیا، چائنا، یہ الائنس کتنا مضبوط ہے. ایک بندے کو سمجھ آ رہا ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس لیے اس کے مووز دیکھ لینا، وہ تو اب چائنا کی پچ پر کھیل رہا ہے. ٹیرف واپس نہیں، ٹیرف واپس اور اکانومی، وہ تو چائنا کی پچ ہے نا. اور میں نے کیا کہا تھا آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب، وہ بات صحیح ثابت ہوئی. میں نے کہا چین اور امریکہ کی ڈیل ہو جائے گی، کولڈ وار نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا نہیں ہوگا. نہیں آئی فون انڈیا میں نہ بناؤ تو یعنی یہ تو مزے آ گئے، ویتنام، کمبوڈیا، ادھر ساری چائنا چلے گی. چائنا اس نے کہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ فورن جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ امریکہ سے آتی ہے نا، کہ یہ بند کرو. اتنی ایپل کو کہہ رہا ہے، وہ پریزیڈنٹ پرسنلی بلا کے ٹم کوک کو جو CEO ہے ایپل کا، پبلک کے سامنے. ہاں لوگ سارے وہاں دنیا بھر میں. ٹرمپ کی کوالٹی منافق نہیں ہے، وہ دلیر آدمی ہے، جو ہے کہتا ہے صاف کہتا ہے، پاکستان کی تعریف کھل کے کرتا ہے، یہ نہیں کہ پرائیویٹلی کر رہا ہے. وہ یہ اوباما، بائیڈن، یہ منافق تھے، ڈرپوک بھی تھے، منافق بھی تھے، یہ ڈرتا نہیں. اچھا ان کی کلاس ہونے جا رہی ہے ابھی بیجنگ میں، کیا انڈیا کا جو دورہ کر کے آئے ہیں ان کو کیا بیٹھے بیٹھے ان کو بھی عجیب ہے، وہ بچپنا ہے ان کا کہ چھوٹی سی بات کہ جی وہ ناراضگی تو ہم جا کے اس کا کیش ان کریں. BLA فارغ ہو گئی جی، چاروں طرف سے BLA فارغ ہو گئی، ایران، افغانستان. نہ اب یہ ڈفرنٹ آرڈر میں اس کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملے گی دہشت گردوں کو اور انتہا پسند علیحدگی، کیونکہ آپ نے کہا نا. اور اس لیے پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت ایک اسٹریٹجی بنائے تاکہ یہ اس چیز کو سمیٹے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نا، گن کریں گے. تو گن ان فارم آف ٹیررزم. یس، ون آف دا ڈیسٹیبلائزیشن. میں نے کہا 3D اسٹریٹجی، ڈیمونائز،
یہ جو 7 ڈیلیگیشن جا رہے ہیں کیا کریں؟ ڈیمونائز کریں نا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، دہشت گردوں کا جے شنکر 12 سال میں اس نے وہ کچھ نہیں کیا تو یہ کیا کریں گے؟ نہیں تو یہ تو پاکستان کے خلاف اکسائیں گے کہ یہ، اور یہ ادھر جا کے لنک کریں گے پاکستان کو حماس کس سے ملیں گے؟ واشنگٹن میں جا کے ایلون مسک سے ملیں گے؟ مطلب کس سے؟ مطلب دیکھیں نا، مطلب وہ تھنک ٹینک اور یہ وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ٹینکس فضول، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تھنک ٹینکس کو تو سارے فیل ہو گئے، فنڈنگ ختم ہو رہی ہے ان کی. تھنک ٹینکس کی وہ ویسے ہی فیل ہو گئے سارے. تھنک ٹینکس کی فنڈنگ ختم ہو رہی ہے، اور وہ تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری کلیئر کہ پیسے ویسے یہ سارے فراڈ. وہ ایک جو پارٹی اترتی تھی وہ پیپر لکھنا شروع کر دیتے تھے، فارمر یہ فارمر وہ، پھر وہ واپس آ جاتے تھے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارا کلچر ہوتا. تو وہ تو ریوالونگ ڈور پالیسی ہوتی تھی نا کہ گورنمنٹ سے پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر سے گورنمنٹ. اچھا، اور یہ آ کے اب انہوں نے جو سلیکون ویلی انہوں نے کیپچر کر لی ہے. بالکل. اچھا، اینڈ سلیکون ویلی از ناٹ واشنگٹن ڈی سی. واشنگٹن ڈی سی ایک الگ پاور سینٹر شفٹ ہو گیا ہے سلیکون ویلی. بلکہ جو ٹریڈیشنل واشنگٹن ڈی سی کی اسٹیبلشمنٹ تھی تھنک ٹینک پر، وہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی پر قبضہ ہو گیا ٹرمپائٹس کا. یہ باہر سے آئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ بھی زیادہ ٹائم ادھر ہی گزارتا ہے، وہ ادھر ہی خوش رہتا ہے اپنے آرام سے. اور ان کا جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن انہوں نے کہا تھا پروجیکٹ 2025 قطر سے پلین لے گیا، وہ ادھر ہی وہ اپنے $500 ملین کا پلین. اس نے پرواہ نہیں کی کہ بےزتی ہوگی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے. وہ ایسی بات نہیں، کیا ہے ایسی بات نہیں. وائٹ ہاؤس میں ہیلی کاپٹر کر رہا ہے وہ تو ادھر جاتا ہے مارا لاگو فلوریڈا ہوتا ہے، فلوریڈا میں انجوائے کرتا ہے اپنے پام بیچ میں. اچھا، دوسری بات مجھے بتائیں، آپ نے کہا یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. اچھا، اس نیو ورلڈ آرڈر میں مکمل طور پہ ایک جگہ ابھی لگ رہا ہے کہ وہ کہیں ہے ہی، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، اور وہ آسیان ہے. نہیں، آسیان کا ہے نہیں، کہیں نام کہیں، یعنی ہاں وہ آسیان ایز اے گروپ نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب، اس کرائسس میں تو پاکستان از ایمرجڈ ایز اے میجر مسلم مڈل پاور، اور یہ مڈل پاورز کا دور ہے. اگلے 10 سالوں میں 5 بڑی مڈل پاورز ایمرج کریں گی انشاءاللہ. پاکستان، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ اور انڈونیشیا. انڈونیشیا از دا لنچ پن آف آسیان. یہ ڈومینیٹ کریں گی، اور ایک بڑا معاہدہ ہو رہا ہے ڈیفنس پروڈکشن کا بھی. پریزیڈنٹ اردوغان، سعودی منی، پاکستان بھی ساتھ ہوگا، اور انڈونیشیا بھی آن دا فائٹر جیٹس. کان ہیں جو ٹرکش فائٹر جیٹس ہیں، KAAN کان. اچھا، آرمینیا آذربائیجان کی صلح ہو گئی. بالکل ہوگی. اور انڈیا نے اناؤنس کیا آج کل میں کہ ہم آرمینیا کو اپنا کوئی آکاش میزائل دیں گے. ابھی مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. ٹوٹلی آؤٹ آف، ان کو ہے ہی نہیں نا. وہ تو انڈیا اس لیے کیونکہ پاکستان نے سپورٹ کی تھی آذربائیجان کے ساتھ، تو آرمینیا کو دیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آرمینیا جو ہے وہ بہرحال مطلب فارغ ہو گیا. ٹوٹل تاریخ کا رخ مختلف جا رہا ہے، ہندوستان مختلف سمت میں جا رہا ہے. اچھا، تو یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں اکانومی، جس میں ٹیک، جس میں اسکلز اور ٹریڈ، اور جو پرانی اسٹریٹجک ریلیشن شپس وہ ویک ہو گئی ہیں الائز کی. نہیں، لیکن نیٹو، جاپان، تائیوان، انڈیا، دوز الائز ناؤ دے سے what do you bring to کسی اور انداز میں، اسپیس میں، الیکٹرانک وارفیئر. اور جو ہمارے سبق آیا ہے یہ پہلگام کے بعد جو ہے انڈیا نے جاریت کی ہے کہ the nature of warfare has changed. اب وہ نہیں کہ 6 ستمبر ہے تو انڈین فوج حملہ کر رہی ہے لاہور میں. That's not the nature of war. The new face of warfare جس کے لیے پاکستان ماشاءاللہ تیار ہے. الیکٹرانکس، سائبر، اسپیس، میزائلز، پلینز، ڈرونز، یہ ہے. اچھا، تو آپ یہ 2 جنگیں بند ہوتی دیکھ رہے ہیں فوری طور پہ. ایک آپ نتن یاہو کو فارغ دیکھ رہے ہیں. نتن یاہو، اسرائیل بھی، یا اسرائیل رہے گا چھوٹا سا ایک رہے گا کہیں. اسرائیل کا بھی بڑا سیریس ایشوز آ گئے ہیں ایگزسٹینشل، یاد رکھیں، کیونکہ ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ان کا خیال تھا کہ ہمارا وہ ہے نا کہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہماری تو جنرل بلیو بھی کرتے ہیں سیدھا پلائی ہوئی دیوار قائم ہے، انونسبل بال. تو ان کا خیال تھا کہ ہم بالکل سیکیور اور اسٹرانگ ہیں اپنے دائرے میں. تو بڑے کمزور ہوئے. انہوں نے 1200 مجاہدین نے ان کو ڈھونڈ دیا اور طوفان، ابھی تک وہ سارا کچھ، وہ تو ونریبلٹی ہوگی. آپ دیکھیں کتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے شن بیتھ جو ان کی انٹرنل انٹیلیجنس چیف کی نیتن یاہو کے ساتھ. نیتن یاہو اس کو بلیم کر رہا ہے، وہ اس کو بلیم کر رہا ہے کہ تم نے مروا دیا ہمیں، کیا سیکیورٹی کی ہے تم نے. اچھا، اور یہ سارے لوگ وہاں سے رہا، اور آپ دیکھیں 58 لوگ ابھی تک ان کے پاس ہیں.
یعنی آپ اندازہ 7 اکتوبر 2023 سے یہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیں ڈاکٹر صاحب، ٹنلز کے اندر ہیں، مطلب ٹنلز کی پینیٹریشن ابھی تک نہیں ہوئی اور ان کا کمانڈ سٹرکچر انٹیکٹ ہے. اور دوسری بات آپ نوٹ کریں، ان کے 30,000 کی فوج تھی حماس کی اس طوفان الاقصی سے پہلے، کہتے ہیں کہ کوئی 12 یا 15,000 شہید ہوئے ہیں. کئی ممالک نے اور وہ ریپلینش بھی ہو کئی گئی. ممالک کی اپنی بھی پالیسیاں تبدیل ہو جائیں گی. کہ اگر غزہ کے اندر ایک دیکھیں نا، وہاں پر وہ پورا جو آئل کے ٹھیکے اور پانی کے معاملہ، سمندر اور سائپرس کے ساتھ اور باقی تو پورا وہ ریجن تو میڈیٹرینین کا بڑا ہب ہو جائے گا اور بڑا وہاں پہ سارا. اچھا، اور ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ کو بھی کوئی کہیں گے ٹرمپ ٹاور یا ٹرمپ کا حصہ ضرور ہوگا. ٹرمپ جو ہے حصے دار ہوگا، وہ پیسے کے بغیر نہیں ان کا سسٹم. وہ آپ کو پتا ہے ڈیماسکس میں بھی بات چل رہی تھی، میں ڈیماسکس میں بناؤں گا کہ میں آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ اسٹیو وٹکاف کا بیٹا اور ٹرمپ کا بیٹا ایرک ٹرمپ ہے، وہ پہنچ گئے ہوں گے ابھی تک ڈیماسکس، تیار ہیں یہ کانٹریکٹ. مارکو روبیو تو مل گئے. اچھا، آج جو ہے وہ بھی آ گئے نئے پوپ. انہوں نے آج باقاعدہ اپنا اور جے ڈی وانس میں پہنچے ہوئے ہیں. پوپ لیو دی 14. جی، پوپ لیو وہ بھی بڑا اچھا پوپ ہے، امریکن پوپ ہے. یہ پہلا امریکن پوپ ہے، پہلا امریکن پوپ ہے، لیکن آدھا لیٹن امریکن ہے، پیرو میں رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے یہ پوپ فرانسس جو بڑا عظیم عوامی پوپ تھا. یہ پوپ امریکن پوپ اور ٹرمپ کی کیسے بنے گی؟ کیونکہ اس کی وجہ میں بات پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر جو کنزرویٹو ہیں امریکہ کے، یعنی وہ جو میگا والے ہیں، وہ تو پراپر کیتھولک، ایک روایتی کیتھولک چاہتے ہیں. یاد رکھیں کیتھولکس بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں اور ٹرمپ خود بڑا کنزرویٹو ہے. نہیں، کیتھولک تو یہ تو کہتا رہا ہے جو نیا پوپ ہے کہ بہت ہی 2 نمبر کیتھولک کے اندر ملاوٹ کر کے، اور وہ تو گڑبڑ بھی ہو رہا ہے، کیسز ہو گئے ان کے جو سارا ہوا تھا. لیکن یہ جو ایشوز ہیں فیملی کے، اس کے اوپر ایشوز ایبورشن کے ہیں، یہ سارے ایشوز پر یہ تو ٹرمپ ان کی کنزرویٹو لائن بڑی وہی ہے. امریکہ ایٹ دا روٹ از اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی. بڑے یہ اتنا لبرل نہیں یورپین کی طرح in terms of even تعلقات لوگوں میں اور اس قسم کی چیزوں. گفتگو کا اختتام مشاہد صاحب، آپ کا کلوزنگ ریمارک. آپ دیکھ رہے ہیں یالٹا 2 اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا ورلڈ آرڈر جہاں پر جنگوں کی شکل چینج ہو جائے گی لیکن جنگیں رہیں گی. اسپیس میں، ٹیک میں، مطلب ہے کہ کسی اور انداز کی جنگیں ہوں گی لیکن جنگیں رہیں گی. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. تو وہ گلوبل ساؤتھ نہیں، وہ تو مودی جی نے کوشش کی تھی بمسٹیک بنانے کی، ادھر میانمار کھڑا ہو گیا. اب میانمار والے پہنچے ہوئے تھے وکٹری پریڈ میں. مودی صاحب کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ فارغ ہو گئے ہیں، اٹس اوور فار دیم. تو جو نئے آرڈر میں پاکستان کتنے خوش قسمتی کی بات ہے. پاکستان ایز اے نیشن بھی ابھرا ہے، ایز اے مسلم بھی، اور ایز اے انسانیت والا جو ایک فیکٹر ہے نا کہ اپنی خود. یہ میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا جب یہ ہوا تھا 65 کی جنگ. وہ اسپرٹ میں نے دیکھی ہے 2025 میں، جو 65 کی اسپرٹ 2025 میں، اٹس آلموسٹ لائک اے کنٹریز ری برتھ. ایک رینیول، ایک ریجنریشن، ایک نیا کانفیڈنس، نیا بلبلہ کہ وی کین ڈو اٹ. ایک کانفیڈنس آ گیا کہ نہیں یار ہم کر سکتے ہیں. اور یہ یونٹی آگے رہنی چاہیے، یہ یونٹی رہنی چاہیے، بہت ضروری ہے. اینڈ سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر، گیو اے ہیلنگ ٹچ، دست شفا. ایشوز سیٹل کریں، وقت آ گیا تاریخی. اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ان آئے، جو کہتے ہیں نا کہ اٹس اے انفلیکشن پوائنٹ، اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ان آئے. پاکستان سے ہسٹری بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے. اور واقعی مئی کا ویسے ہی مقدس مہینہ ہے. نیوکلیئر طاقت بھی ہم اسی مہینے میں بنے تھے اور ہندوستان کو شکست بھی اسی مہینے میں دی ہے. مشاہد صاحب، آپ کو بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور آئندہ آپ سے جب ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کوئی شکل کہیں ہم اصل میں درمیان میں ہے نا اس وقت، ہم ایک ڈس آرڈر، ہم ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. اور اگلا جو منظرنامہ ہے اس کا پہلا انڈیکیٹر تو آ گیا نا. ٹرمپ ہٹا ٹیرف سے، دوسرا اس نے ڈمپ کیا ٹریڈیشنل اپنے حلیفوں کو، نیٹو کو پھینکا اٹھا کے، اس نے پاکستان ماشاءاللہ اٹلانٹک میں پھینک دیا نیٹو کو. پاکستان از ان دی سینٹر اسٹیج، پاکستان ایمرج ہو گیا سینٹر اسٹیج میں، سینٹر اسٹیج پہ ماشاءاللہ وی واپس میٹر. اور اور لوگ کہتے رہے، میں آپ کے پروگرام میں کہتا رہا کہ پاکستان بہت کلیدی کردار ہوگا. لوگ کہتے ہیں پاکستان کی اہمیت نہیں رہی اور فلانا نہیں کچھ ہوا. ہماری سب کی صلاحیت اور پائلٹس کی ٹریننگ اور فوج کا اور عوام کا سب کا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا بالکل. دیکھیں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی، نصرت و فتح آئی. اور اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے دن ہمیں
اس قوم کو دے, مسلمانوں کو دے, انسانیت کو دے, اور یہ جو ہے یہ جو شیطانی اذہان ویسے بھی حق پر ہیں تو شیطانی وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, اور اس پہ بھی حق پر تھے اور حق پر ہیں تو انشاءاللہ. اور آگے کشمیر اور باقی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے مشاہد صاحب, آخر میں آخر بات آپ سے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تبت کے پہاڑوں پہ کہیں ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی قیادت کی میٹنگ ہو رہی ہو تبت کے پہاڑوں پہ؟ ڈاکٹر صاحب 10 مئی کے بعد آل بیٹس آر آف. لوگ سمجھتے ہیں یہ میریکل ہے, معجزہ عظیم ہے. معجزہ آپ کے سامنے حقیقت ہو گیا. اینی تھنگ کین ہیپن. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور موضوع پہ ہمارا ایمان ہے. ایبسولوٹلی. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.